السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اولڈ از گولڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی قیس علی خان۔ آج میں حاضر ہوں قاری حنیف صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے ایک بیان کے ساتھ۔ موضوع ہے نکاح۔ تو آئیے سنتے ہیں قاری حنیف صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يرحم صغیرنا ومن لم يوقر کبیرنا فلیس منا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات اخلاص محبت سے، عقیدت سے، اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں نہ دولت کی نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ میری تیری بخشش کے لیے، نجات کے لیے، مغفرت کے لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، کہ دامن توحید ہونے کی۔ محمد کی محبت سے اول ہے، آمی تو سب کچھ نال ہے۔ عزیز دوستو، شادی کی تقریب سعید ہے۔ اللہ پاک جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے شادی خانہ آبادی کو عورتوں کا، خوشیوں کا ذریعہ بنائے تو پرستے رہیں۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں میں موقعوں پہ رسم رواج بنا۔ وسلم نے 4 بیٹیوں کی اور ہوئی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار آپ نے نکاح پڑھائے۔ صحابہ کرام کی بچیوں کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس سردار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا۔
ساری باتوں کا مدار حضور کریم اگر آپ کے مطابق ہو تو ہر کام عبادت ہے، اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہو تو ہر کام بغاوت ہے۔ جی مرنے کے معاملے میں تو ثواب کے کام تلاش، شادیوں میں کیا ضرورت ہے؟ شادی جس طرح سے چاہو کرو کہ بندے جب سے انسان ہے تک اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو کامیاب ہے، اگر غلامی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے تربوز مرید نے ہندوانا لا کے رکھا تو علماء بھی موجود تھے، اس اللہ بھی یہ ہندوانا تو کھانا سنت ہے، یوں ہی توڑ لیا جائے یا کاٹ کیا جائے، سنت کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جی اس کے بارے میں تو تفصیل معلوم نہیں، کتابوں میں یاد نہیں، تو فرمایا اسے اٹھا کے لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں، اگر میں توڑ کے کھاؤں اور کھائے گا، اور اگر میں کاٹ کے کھاؤں اور ہو توڑ کے کھانا سنت تو خلاف ہو جائے گا، میں تو کھاتا ہی نہیں۔ یہ اللہ والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مرنے والے تین چشتی اجمیری سب قید رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دن آپ نے وضو فرمایا، مولوی کھڑا دیکھ رہا تھا، یہ جو پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہیں نا، انگلی اس کو خلال کہتے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ سجے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرو اور انگلی مارتے مارتے انگوٹھے تک جاؤ، اور جب بایاں کی انگلی سے انگلیاں مارنی شروع کرو چھوٹی انگلی، یہ ہے طریقہ۔ خواجہ صاحب نے جب وضو فرمایا اور انگلیوں میں خلال کیا تو دونوں پہ انگوٹھے سے شروع کیا۔ اب مولوی قدرتی بات، مولوی چپ نہیں رہ سکتا، اس نے قریب ہو کر ذرا سا کہہ دیا، حضرت جی گستاخی معاف، یہ خلال سنت کے خلاف ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا۔ اتنا بڑا بزرگ اللہ والا برا تو کرتے یہ معلوم کر کے کہ ہاں یوں ہی مسئلہ ہے، 40 سال کی نماز دوہرائی کہ جب وضو طریقے کے سنت کے خلاف ہوا تو نماز کیسی، 40 سال کی نماز لوٹائی۔ ہم کیا لوٹانے ہیں؟ کچھ لوٹانے کے لیے، دوڑانے کے لیے کچھ ہے؟ مرضی آیا دین ہے، مرضی آیا مسئلہ ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نوجوان صحابی ہے، غریب صحابی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، گھر نہیں، در نہیں، پر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی بڑی محبت ہے۔ آپ نے دریائے کرم جوش میں آیا، یوں پوچھ لیا، او جوان تیری شادی ہوئی کہ؟ عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کون کرے، میرے پلے کچھ بھی نہیں، میری تو جھوپڑی بھی نہیں، میرا گھر بھی، میرا در بھی نہیں، میرے پاس کپڑا بھی نہیں، سامان پیسہ ٹکا کوئی، میری شادی کون کرے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، جا فلاں صحابی کے پاس دوڑ کے جا، اس کے پاس بچی ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دیرا رشتہ کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ دوڑا دوڑا گیا کہ صحابی کے مکان پہ کھڑے ہو کر آواز دی، تمہاری بیٹی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ کر دیا۔ انہوں نے اس کو منظور فرما لیا، واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تیاری کر۔ میں کہا جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا تھا، تیاری کیا کروں، پلے ہی نکلی میرے، کوئی دمڑی دے نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا جا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ سے 300 درہم لے، جا کر تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ دوں گا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہاں بھی ضامن بنے وہاں بھی ضامن بنے، ان کو کیا کمی ہے؟ فرمایا ضامن میں ہوں، میں ادا 300 درہم قرض لے آیا۔ فرمایا جا سامان وغیرہ خرید کر
جھوپڑی کا سامان خریدا، کچھ برتن خریدا وغیرہ خریدا، مدینوں میں بڑا خوش پھر رہا ہے، میری بھی جھونک بسے گی، میری بھی شادی ہو جائے گی، بھی آباد ہوگا، میں بھی بیوی والا بنوں گا، بڑا خوش پھر رہا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ ادھر سے آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ، اور کلمہ پڑھنے والوں، اسلام والوں، ایمان والوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، آؤ میدان جہاد میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے کے لیے، دین کا جھنڈا چمکانے کے لیے، ختم نبوت کا چمکانے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کفر نے اسلام کہا ہے، کفر چڑھ گیا ہے اسلام کے مقابلے میں، اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، ان کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کفر بہت بڑی طاقت لے کے آیا۔ سوچے، عورتیں بھی سوچے اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے رشتہ مانگا، حضور نے منگنی کرائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا، آپ ضامن بنے۔ اس کو چاہیے تھا نا، یہ تو سارا کام میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، میں شادی والا کام تو پہلے کروں، جہاد تو اب بھی پھر بھی ہوتے رہیں گے ساری عمر، شادی کا موقع روز نہیں بنا کرتا۔ اور کم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے پوچھتا کہ جی آپ مجھے اب کیا حکم دیتے ہیں، جہاد میں جاؤں یا شادی کروں؟ یا میں قاری حنیف ایسے موقع تو ہوا نا حضور سامنے کھڑ کے آکھوں لے گنو تو نہیں آخیا منیا میں تو رشتہ بشتہ کرنے کو چار نہ ہم تو صحیح کی صحیح کوشش کی ان جی میں مرضی چاہتا تیار ہے۔ جوان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں، مدینے کے بازار میں گیا، برتن واپس کر دیے، جن سے لیا کپڑا واپس کر دیا، جن سے جھونپڑی کا انتظام خریدا وہ واپس کر دیا۔ دکاندار بڑے حیران ہے کیوں واپس کرنے آ گیا، کہنے لگا شادی کی دیکھی جائے گی، پہلے قرآن نے بلایا ہے، اسلام بلایا ہے، میرے ایمان نے مجھے پکارا ہے، اللہ کے راستے میں کفر کو مٹانے کے لیے جاؤں گا، اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے بجانے جاؤں گا۔ جہاد کے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف لائے، خود فرمایا میرا فلاں صحابی تو شادی میں مشغول ہوگا، کسی نے بتایا پر شدید بڑے لگائے کھڑا ہو کے جہاد کھائے ہوئے بے ہوش پڑا ہے۔ دریائے کرم جو اس میں آیا، فرمایا زخمی میرے دیوانے کو اٹھاؤ، میرے مستانے کو لے آؤ، کہ لے آئے، گود میں سر مبارک رکھ لیا۔ محدث پہلے بے ہوش تھا، رحمت کائنات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں سر رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا ہنسنے لگا، مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کس لیے ہنسا، کیا حال ہے تیرا؟ کہتا میرے سارے غم غلط ہو گئے، میرے دکھڑے چل گئے، میری مصیبت ہی بڑے دنوں سے تمنی آخری وقت ہو، کالی کملی والے کی گود ہو، میری نظر ہو، تیرا رخ انور ہو۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تارتا ہوا دیدار کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، اللہ نے موقع بنا دیا۔ یہ میں آج کہتا ہوں ملتان کے لوگوں، کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی کوٹھی بنگلے کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی مال سونے چاندی کو تاڑتا ہوا مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا۔ اس جوان کے مقدر پہ دو جہان قربان کر دوں، آخری وقت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ کہتا میری تو پرانی آرزو تھی، بہت دنوں سے حسرت تھی، میں یہ چاہتا تھا اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا تیرے محبوب کا دیدار ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ہمارے دل میں بھی ایسی تمنا پیدا، یہ اتنی عورتیں ہیں، اتنے مرد ہیں، کبھی ہمارے دل میں بھی ایسا شوق آیا کہ اگر اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا تو کیا لیں گے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعر، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے، یعنی ابو جہل ہے، مسلمان ہے. اکرمہ جب مکہ بھاگنے لگا، کشتی میں کے بھاگ رہا تھا سمندر کی طرف، ام حکیم گئی ہے، اکرمہ آجا، تو نے اس نبی کا نام سنا ہے، دیدار تو کر کے دیکھ، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اکرمہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہم نے کتنے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے کتنے ستم ڈھائے ہیں، ہم نے ان کو کتنا تنگ کیا ہے، یہ بدلے لیں گے. ام حکیم کہتی ہے اکرمہ بدلے لینے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں. بیت اللہ شریف کی چاروں طرف ہنا نامی عورت ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا، جگر چبایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے شور کیا. اسی کو کہتا ہے کہ حضرت کو دکھاتی ہندا، کو دکھاتی تھی ہندا کھا کے کلیجہ، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. کوئی ایسے دشمن یارو دامن میں چھپانا کیا جانے، اتنا بڑا ظلم. کسی صحابی نے اطلاع کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندا چاروں طرف کانپتی، ڈرتی، گھبرائی ہوئی پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے، میرے لیے کہاں جگہ، میرے لیے کہاں ٹھکانہ مل سکتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہندا سے جا کر کہہ دو جو میرا پکڑے گا میں چھڑانے کے لیے تیار نہیں، آؤ جو اسلام میں شامل ہو جائے گا میں نے سب کو معاف کر دیا. حضرت اکرمہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام حکیم بیوہ ہو گئی، ایک جنگ ہو رہا ہے کہ لڑائی ہے، جہاد ہے، ام حکیم بھی اس میں شہید. اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ اس کو کہنے لگا جہاد میں لڑائی کے موقع پر کہ ام حکیم سے نکاح کر لے، شادی کر لے. کہنے لگی نکاح سے مجھے انکار نہیں، پر موقع تو دیکھ لے، لہو بہ رہا ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ شادی کا موقع دیکھ لے، میں انکار نہیں کرتی. خالد بن سعید صحابی نے کہا کہ میں اور لگا رہا ہوں آج شادی کرنے کے لیے، میرا کل کی میدان میں اسی جگہ پہ شہادت کا پروگرام ہے، کل میں نے جانا ہے، اس لیے چاہتا کہ آج ہی نکاح ہو جاتا. کیوں بھائی اب تو کہہ دیتی نا ام حکیم کہ اگر کل شہید ہونے ہم ہے تو مجھے خامخواہ بیوہ بنانا. کوئی شوق چڑھا ہوا اکرمہ شہید ہو گیا میں پہلے بیوہ بن کر جائے گا، میں تو روز ہائے ہائے کہتی ہے خالد پروگرام تیرا سچا ہے، پکا تیرا کل شہید ہونے کا اگر پکا پروگرام ہے میں بھی تیار ہوں. وہ کسی نے کہہ دیا کہ روز روز بیوہ بننے کا شوق، کہ وہ کیوں، کہ وہ عورتوں کو آواز لگیں گی، الکا کی آواز آئے گی دوشی بیوہ کو بلاؤ، جو شہیدوں کی بیوہ کو بلاؤں گی اللہ کی حضور میں حاضرہ کہہ کر کے بلایا جائے گا. کیا ہوا، رات گزری، اکرمہ کو بھی یہ کہ آپ کا پروگرام. تو خالد بن سعید نے کہا کیوں، تیرا کیا مطلب، تو عورت ذات ہے. کہنے لگی نہیں میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر دائیں طرف آپ کریں گے تو بائیں طرف میں حملہ
کروں گی تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا اس میدان جہاد ایک طرف میں حملہ کروں گی. لکھا میاں بیوی نے یک کفر پہ. ان حضرات کی ذہنیت تھی، ان حضرات کے دلوں میں حسرتیں تھی. سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی. تم نبی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد دیدار کیا ہو زیارت علیہ وسلم. عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے غوث، ساری دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے ولی، ساری دنیا کے مفتی، ساری دنیا کے قاری، ساری دنیا کے عالم ایک پلے میں رکھو، اور وہ صحابی جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، خدا کی قسم 1,00,000 نہیں کروڑ ولی بھی اس صحابی کے مقابلے شان مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے جو حضور کا دیدار کیا ہے، دولت کس کو ملے؟ تو سلمان اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آدمی کے پاس لڑکی ہے، میری طرف میرے لیے جا کے رشتہ، تو میرے منہ نہیں بات بنتی کہ میں خود مانگوں. اچھا میں جاؤں گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ یار طلحہ تیرے ذمے کام لگایا تھا، تو نے جواب ہی نہیں دیا. اس نے کہا یار شرمندہ سے جان کے جواب نہیں دیا. اس نے کہا کیا؟ کہ میں گیا تیرے لیے تھا رشتہ مانگنے. انہوں نے کہا بھائی ہم تجھے دیکھتے ہیں اس کو نہیں، اور ابھی نکاح کر دے. انہوں نے میرا ہی نکاح کر دیا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یار میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی تھی، میں خامخواہ ٹانگ لڑا رہا تھا. ہمارا دور ہوتا نا بھیجا میں ہی اپنا چکر چلا گدا، دیکھتا دیکھوں پتہ کروں گا تیرا، میں دیکھ لوں گا کیسا گھر بسائے گا. سلمان فارسی کہتا ہے میں تجھ سے، طلحہ کہتا ہے میں تجھ سے شرمندہ. کیسے دل رنگ دیے تھے، کیسے دل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف کر دیے تھے. حضرت علی سارے قید رضی اللہ تعالی بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا اے علی میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حق کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میدان کا جہاد کا سپاہی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں میرے پلے. تو حق مہر ایسی چیز ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رہائش تھی، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، لیکن خلوت، تنہائی، وحشت دل تھا. آدمی کو دوسرا انسانی کوئی نہیں. تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی اللہ کو قادر مانتے ہو؟ اللہ چاہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا، چاہے حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے بنا دے. تو آدم علیہ السلام کا ایک عورت سامنے بیٹھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیرے لیے پیدا کیا، تیرا دل نہیں لگتا نا، تنہائی میں گھبراتا ہے اکیلا، یہ تیری بیوی ہے، میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. اچھا جی. آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا کے قریب بیٹھ گئے. بات کو ذرا سمجھنا، خدا کا واسطہ ان عورتوں سے کہو نا کہ جہنم میں بھی یوں ہی کہیں گی. آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، آواز آئی ہے آدم کیا بات ہے کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا؟ حکم جو ملا ہے کہ تیری گھر والی ہے. آواز آئی اے آدم ٹھہر جا.
جب تک حق مہر ادا نہ کر دے آپ ساری کائنات انسان، یہ سارے جہان کے انسانوں کے، جب تک آپ حق مہر ادا نہ کر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہوگا، کیا ادا کروں؟ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کپڑا، چیز کوئی؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ ساری کائنات انصاف ہیں اور یہ ساری کائنات انسانی کی اماں ہے۔ قاری صاحب کے مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔